من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم ذی وقار کو فکر و نظر اور فہم و فراست کے جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر انہیں عنوان کے سانچے میں ڈھالو تو میری تقریر کا عنوان بنتا ہے سیرت صحابہ. جب میں اپنے عنوان کے پیش نظر تلاش مواد میں نگاہ ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایسے گلستان میں پہنچ چکا ہوں جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے. میں جب بھی کسی پھول کا انتخاب کرتا ہوں تو دوسرے پھول کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے. بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں لے کر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. سامعین کرام، آج کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے عظمت صحابہ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، عظمت صحابہ پر عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. بعض حضرات تو وہ ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان پر شک کرتے ہیں. سنیں، کون ابو بکر جب سب جان چھڑا رہے تھے، جو مال لٹا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب کوئی جان نہیں دے رہا تھا، جس نے دین کی خاطر سب سے پہلے جان دی اسے ابو بکر کہتے ہیں. آج کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. سنیں دنیا والوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ابو بکر سے لے کر کسی صحابی تک، کسی ادنا صحابی تک، کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. خبردار کوئی بات مت کرنا. ہم کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیے ہوں. میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے؟ حدیث کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ زبور کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کے پاؤں کی ٹاپوں کی قسمیں نہیں کھائی ہیں؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المتقون وہ نہیں ہے؟ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ محمد کی تعریف کرنے کے بعد نہیں کہا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. دنیا والوں، تم کسی کی ایک خوبی کو لے کر اس کا سچا سپاہی بن جاتے ہو. ارے جن کی خوبیوں سے پوری کائنات مزین ہے، میں مزین ہوں، آپ مزین ہیں، جن کی وجہ سے آج مدارس ہے، مراکز ہے، خانقاہیں ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، جن کی وجہ سے آج دنیا میں حضور کی صورت پہنچی ہے. تو کسی ایک خوبی کی وجہ سے اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ان گستاخ صحابہ سے کہہ دو کہ ہم ان تمام
خوبیوں سے بھرے ہوئے مزین لوگوں کی گستاخی کیسے برداشت کریں گے؟ خبردار کوئی بات مت کرنا. بم مر رہا ہے مار دو, گولی مارنی ہے مار دو, ہتھکڑیاں پہنانی ہے پہنا دو. ہم صحابہ کے لیے اپنا مال جان عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. گستاخ صحابہ کان کھول کر سن لے, اگر میں زندہ رہا میں تمہارے لیے ایسا ماحول بنا کر جاؤں گا کہ تم جس گلی سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ, تم جس بازار سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ, تم جس چوراہے سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ, تم جس گلی کوچے سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ. گستاخ صحابہ میں آپ سے مخاطب ہوں, ہم ہر وہ زبان گدی سے نکال کر پھینک دیں گے جو صحابہ پر بھونکے گی, ہم ہر وہ ہاتھ کاٹ ڈالیں گے جو صحابہ کے عزت و آبرو پر اٹھے گا. کیونکہ صحابہ ہماری شان ہے, ہمارے قائد ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, لہذا صحابہ کے بارے میں کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا, کہ ہرگز میرے بعد کسی صحابہ کو نشانہ مت بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم, جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, اور جس شخص نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن آذاهم فقد آذانی, اور جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ, اور جس شخص نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. لہذا صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر صحابہ کو مقدم رکھنا ہے. صحابہ کی سیرت و طیبہ کو پڑھ کر اپنے ہر کام میں صحابہ کی سیرت کو اپنانا ہے. آخری شعر پڑھ کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ باغ علم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ. میدانوں کے غازی عابد صحابہ, مجاہد ساجد و عابد صحابہ, ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے عکس نبوت صفات صحابہ. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.